وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 47 سے لے کر 50 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ قل آپ کہہ دیں، ارأیتکم مجھے بتلاؤ، ان اگر اتاکم تم پر آ جائے، عذاب اللہ اللہ کا عذاب، بغتۃ اچانک، او جہرۃ یا اعلانیہ۔ اچانک اور یکدم سے مراد ایسا عذاب ہے جس کی علامات پہلے مطلقاً ظاہر نہ ہوں، اور جہرۃ یا اعلانیہ سے مراد ایسا عذاب ہے جس کی علامات پہلے سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ یعنی یہ وہ عذاب ہے جس کے آنے سے پہلے اس کی علامتیں نمودار ہوتی ہیں، تاکہ لوگ اگر اس عذاب سے بچنا چاہیں تو اپنے کفر اور سرکشی سے توبہ کر کے بچ سکتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو انہیں عذاب میں مبتلا کر کے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ هل یہلک تو نہیں ہلاک کیے جائیں، الا القوم الظالمون مگر ظالم لوگ ہی۔ اس آیت مبارکہ کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ عذاب آنے کی اطلاع تو اللہ تعالیٰ جل شانہ انبیاء علیہم السلام کو بذریعہ وحی دیتا ہے، اور انہیں ہدایت کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو ساتھ لے کر اس مقام سے نکل جائیں جہاں عذاب آنے والا ہو۔ اس طرح عذاب کی ذات میں صرف ظالم ہی آتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ چونکہ عذاب ظالموں کے ظلم کی وجہ سے ہی آتا ہے، لہذا ظالموں کو چاہیے کہ بلا تاخیر توبہ کر لیں اور عذاب الہی سے خود بھی بچ جائیں اور دوسروں کی ہلاکت کا بھی سبب نہ بنیں۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تباہی اور ہلاکت تو ظالموں کے لیے ہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انہیں دوزخ کا عذاب بھگتنا ہوگا، اور صالح افراد تو موت کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم کے مزید حقدار بن جائیں گے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَمَا نُرْسِلُ اور نہیں ہم بھیجتے، المرسلین رسولوں کو، الا مگر، مبشرین بشارت دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر۔ فمن پھر جو شخص آمن ایمان لائے، واصلح اور اصلاح کر لے، فلا تو نہیں ہوگا خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین و منذرین مگر بشارت سنانے والے اور ڈرانے والے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد نشانیاں ظاہر کرنا نہیں، بلکہ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنانا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے لیے یہ عظیم تیار کر رکھا ہے، اور نافرمانوں کو ان کی کبھی حرکات سے ڈرانا ہے، تاہم جب کبھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مشیت ہو وہ کوئی نشانی نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ اس کی مصلحت پر موقوف ہے۔ محض معجزات پیش کرنا نبی کا کام نہیں ہوتا، وہ تو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھاتا ہے اور پھر اس کے مطابق لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ فرمایا، نبی کی تعلیم تربیت سے فیض یاب ہو کر، فمن آمن جو شخص ایمان لے آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے انبیاء اور کتب سماویہ اور یوم آخرت کو تسلیم کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَصْلَحَ اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنی اصلاح کر لی، اعمال خیر کو اختیار کر لیا اور اعمال شر سے بچ گیا، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا، دوسرے کے حقوق کو پہچان لیا، اگر کسی کا حق تلف ہوا ہو تو اس کو ادا کیا یا معاف کرا لیا، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ تو انہیں اللہ کی طرف سے باز پرس اور گرفت کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
ظاہر ہے کہ جو شخص ایمان قبول کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لے گا، اسے اطمینان حاصل ہو جائے گا اور وہ اپنے سابقہ اعمال پر نادم نہیں ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون۔ والذین، اور جن لوگوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، یمسهم انہیں پہنچے گا العذاب عذاب، بما اس لیے کہ کانوا یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یمسهم العذاب اب یقیناً ان کو عذاب چھوڑے گا نہیں، وہ سزا کے مستحق ہوں گے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اگر نافرمانی عقیدے میں ہو تو انسان کافر اور مشرک ہو جاتا ہے، اور اعمال میں خرابیت وہ بھی فاسق ہے، مگر کم درجے کا۔ بہرحال چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ پر فسق کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ دراصل فسق کا لغوی معنی اطاعت سے باہر نکل جانا ہے۔ تو فرمایا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی وہ اپنے فسق کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ قل آپ کہہ دیں لا اقول نہیں کہتا میں لکم تم سے عندی کہ میرے پاس خزائن اللہ کے خزانے ہیں، ولا اور نہیں عالم میں جانتا الغیب غیب، ولا اقول اور نہیں کہتا میں لکم تم سے انی کہ یقیناً میں مالکن فرشتہ ہوں، ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا الا مگر ما اس چیز کی جو یوحا وہی کی جاتی ہے الیہ میری طرف۔ قل آپ کہہ دیں حل کیا یستوی برابر ہو سکتا ہے الاعمی نابینا والبصیر اور بینا۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا مومن و کافر، عالم و جاہل برابر ہیں؟ یعنی ہرگز برابر نہیں ہیں۔ افلا تتفکرون پھر کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اس آیت میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ کائنات کے خزانے اللہ تعالیٰ جل شان اپنے کسی رسول کے حوالے نہیں کیے، اور اس نے مختار کل نہیں بنایا کہ وہ لوگوں پر رزق اور خوشحالی آسانی کے دروازے کھولتا اور بند کرتا رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے غیب کی بہت سے باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور امت کی ضرورت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو بتائی ہیں، جیسے جنت دوزخ وغیرہ، لیکن غیب کی تمام باتوں کا علم اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسی کو نہیں دیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی نہیں۔ لا عالم الغیب کا یہ مطلب بتانا کہ نہ یہ کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جان لیتے ہیں درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے ذاتی اور عطائی اپنے آپ حاصل ہونے والے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عطا کرنے سے حاصل ہونے والے علم غیب کی کوئی تفصیل نہیں کی ہے، بلکہ مطلقاً فرمایا گیا ہے کہ میں غیب کی باتوں کو نہیں جانتا ہوں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر بھی انسان ہوتے تھے اور انسانی ضرورتیں انہیں بھی پیش آتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے نبوت رسالت خود اتنا بڑا اعزاز ہے کہ مخلوق کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کے مقابلہ اپنے عز کا اظہار کرایا گیا ہے، تاکہ جیسے گزشتہ امتیں پیغمبروں، برگزیدہ شخصیتوں اور مذہبی پیشواؤں کے بارے میں غلو میں مبتلا ہو گئی تھی، یہ امت اس بیماری میں مبتلا نہ ہو
اور اپنے آپ کو گمراہی سے بچا کر رکھے۔ مگر افسوس ہے کہ اس امت میں بھی ایک گروہ نے انبیاء اور رسول، اولیاء امت کے بارے میں وہی مبالغہ امیز روش اختیار کی، اولیاء کو انبیاء کے درجہ پر پہنچا دیا اور انبیاء کو عملاً خدا کا ہمسر اور شریک ٹھہرا لیا۔ اللہ تعالی جل شانہ انہیں ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔